ہاں کیا بات ہے. ماں سویرے سمیٹ لاتی ہے، پیار سے زندگی سجاتی ہے، جب کوئی راستہ نہیں بچتا، جب کوئی راستہ نہیں بچتا، رب کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے. جب کوئی راستہ نہیں بچتا، رب کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، اور باپ خوشیاں بھی ساتھ لاتا ہے. ماشاءاللہ. یہ بات میں آپ سے چاہوں گا بڑی توجہ سے سنیے گا، بڑی جی جی آپ کی توجہ کے لیے، کہ باپ خوشیاں بھی ساتھ لاتا ہے، لوٹ کر جب بھی گھر کو آتا ہے، لوٹ کر جب بھی گھر کو آتا ہے، اور مشکلیں جو بھی اس پہ ٹوٹی ہوں، مشکلیں جو بھی اس پہ ٹوٹی ہو، گھر کے باہر ہی چھوڑ آتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. مشکلیں جو بھی اس پہ ٹوٹی ہوں، گھر کے باہر ہی چھوڑ آتا ہے، اور ماہی کنبا سنبھال رکھتی ہے. ماہی کنبا سنبھال رکھتی ہے، اور سارے بچوں کو پال رکھتی ہے، اور اپنے جیون کے آخری دم تک، اپنے جیون کے آخری دم تک ایک مٹھی مثال رکھتی ہے، ایک مٹھی مثال رکھتی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے زعیم صاحب. جزاک اللہ، بڑی مہربانی، بڑی عنایت آپ کی. اور رب کی ہے یہ عظیم کاریگری، رب کی ہے یہ عظیم کاریگری، رکھی ماں باپ میں ہے چارہ گری، رکھی ماں باپ میں ہے چارہ گری، درد و غم سہ کے اپنے بچوں کے، درد و غم سہ کے اپنے بچوں کے، پیار کی کرتے ہیں یہ جادوگری، پیار کی کرتے ہیں یہ جادوگری. اور آخری بند ہے کہ سب سے اچھے رفیق ہوتے ہیں، سب سے اچھے رفیق ہوتے ہیں، مہربان اور شفیق ہوتے ہیں، مہربان اور شفیق ہوتے ہیں، چھاؤں ہوتے ہیں ڈھال ہوتے ہیں، چھاؤں ہوتے ہیں ڈھال ہوتے ہیں، اور جھیل جیسے عمیق ہوتے ہیں، جھیل جیسے عمیق ہوتے ہیں، اور ماں کی چاہت سے بھرے جیون میں باپ کا پیار بھرا ہوتا ہے. آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ، بہت یہ تھے زعیم ارشد صاحب، بہت خوبصورت کلام سنا رہے تھے. اچھا، میں نے تو سوچا تھا زعیم انور صاحب سے دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے، انہوں نے جواب ہی دے دیا ہے جی. کہتے ہیں جی کہ کسی کے ملنے کی حسرت نہیں ہوتی ہے مجھے، کسی سے ملنے کی حسرت نہیں ہوتی ہے مجھے، چھوڑ جائے کوئی حیرت نہیں ہوتی ہے مجھے. سر خوش رہیں جی، خوش رہیں. ہمارے لیے بہرحال کوئی نروی رکھیے گا جی. تھینک یو. آپ کے لیے، دوستوں کے لیے، آپ کی دوستی میرے لیے اعزاز ہے میرے پیارے بھائی. یہ ان لوگوں کے لیے تھا جو دوست بن کے چھوڑ جاتے ہیں. آپ میرے دل میں جگہ رکھتے ہیں جی. چلو جناب، زعیم صاحب کی اس وضاحت کو قبول کرتے ہیں جناب، اور آگے بڑھاتے ہوئے جناب اس مشاعرے کو محمود انور صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. محمود انور صاحب جی. محمود انور صاحب متعدد کتابوں کے رائٹر ہیں، 12 کتابوں کے رائٹر ہیں، اور محمود انور صاحب کا فرمان ہے کہ ابھی ان کی شاعری کا 1/3 بھی نہیں چھپ سکا ہے جی. جی بالکل بالکل، اللہ کے فضل سے ابھی تو تیسرا حصہ ہے میرا خیال ہے، ابھی تو باقی حصے جو ہیں وہ کمپنی کو دیے. میں کسی دن بالمشافہ سننے کے لیے آتا ہوں جناب، میں آتا ہوں جی بالکل. آپ بالکل جی، حاضر بادشاہ. جناب اپنے کلام سے نوازیں جی. جی صاحبہ صدر سے اجازت کے ساتھ. جی جی. جی
جی جی بالکل بالکل جی، یہ تو روایت ہے، آپ کو اب ماننا پڑے گا کہ آپ محفل کی صدر. ہاں جی، تو یہ فارمیٹ کے مطابق ہوتا ہے کہ آج حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے وہ یوم پیدائش ہے. تو اس سلسلے میں پہلے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی روح کو بھی اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور تعلیم پر یعنی ان پر چل کے ہم کچھ عمل بھی کر سکیں، صرف نہ کریں. تو پہلے علامہ اقبال کے چند اشعار جن میں انہوں نے بڑی عمیق گفتگو فرمائی ہے کہ ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، ہر لہجہ ہے مومن کی نئی کردار میں اللہ، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، اور قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار اور پھر آگے وہ انسان کو فرشتوں کے برابر بھی لاتے ہیں کہ ہمسایہ جبریل امی بندہ خاکی، اس کا نشے مت نہ بخارا نہ بدخشان. اور اسی طرح یہ دو اور ہیں والا حضرت علامہ کے شعر، یہ سنا کر پھر اپنی جو ہے اس زمین پر جو ہے میں نے کہی ہے کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن. اور دیکھیں حضرت علامہ علم و تحقیق پر کتنا زور دیتے ہیں، یعنی سوچ بچار پر، کہ بنتی ہے میری کار گہے فکر میں انجم، بنتی ہے میری کار گہے فکر میں انجم، لے اپنے مقدر کے ستارے کو تو پہچان. پیش کیا آپ نے. جی تو اب خاکسار نے نا خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ کی زمین پر یہ خاکسار کے اشعار ہیں. نے جب بھی کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، بنا تھا دل بھی گواہ لا الہ الا اللہ. شعر ملازہ فرمائیے کہ کرشمہ ہے میرے مصطفیٰ کا دنیا میں، کیا کہنے ہیں، کرشمہ ہے میرے مصطفیٰ کا دنیا میں، بتوں نے کلمہ پڑھا لا اور شعر ملاحظہ فرمائیے کہ کیے محمود نے سومنات کے ٹکڑے، یہ محمود نے سومناتھ کے ٹکڑے، محمود نے سومناتھ کے ٹکڑے، بلند ہوئی صدا لا الہ. بہت اچھا، سبحان اللہ سبحان اللہ. جی بہت شکریہ، سلامت رہیں. اور شعر ملاحظہ فرمائیے کہ کروں میں دنیا میں اونچا ذکر یزداں کو، ذکر یزداں کو، دنیا میں اونچا ذکر یزداں کو، مجھے اذن ملا یا لا الہ. بہت اچھا ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ خوش رکھے آپ کو. شعر قابل توجہ ہے کہ اثر شرک کا
زائل کیا ہے جس نے کہ اثر شرک کا زائل کیا ہے جس نے کہ بنا ہے کیمیا بنا ہے کیمیا کیمیا لا الہ الا اللہ. اور شعر پیش کر رہا ہوں جی. قبول ہو گئی جب دعا میرے دل کی قبول ہو گئی جب دعا میرے دل کی خودی کا راز ملا لا جی. قبول ہو گئی جب دعا میرے دل کی خوشی خودی کا راز ملا لا الہ الا اللہ. اور جی بہت شکریہ. شعر ملاحظہ فرمائیے کہ فضا توحید کی اس جہان میں چھائی فضا توحید کی اس جہان میں چھائی چراغ شرک بجھا لا جی بہت شکریہ. بہت ہی خوبصورت کلام پیش کر رہے ہیں ماشاء اللہ. اور یہ بڑی مرصع کلام پیش کیا جی بہت ہے. اور شعر ملاحظہ فرمائیے. اب 2 شعر 3 رہ گئے ہیں کہ چلو کہ جام پیئیں ہم بھی آب زمزم کیا بات ہے. جام پیئیں ہم بھی آب زمزم کا نہ ہوا لا الہ سبحان اللہ. اور شرع مقطع شعر ہے جی. بتوں کو پوجتے تھے عرب جو دنیا میں بتوں کو پوجتے تھے عرب جو دنیا میں شعور ان کو دیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اور مقطع جی مقطع ملاحظہ فرمائیے کہ حبیب میرے ہیں مصطفیٰ بس ناشاد حبیب میرے ہیں مصطفیٰ بس ناشاد سکھائی جس نے دعا لا الہ بہت شکریہ جی بہت شکریہ. جزاک اللہ. آپ کی حسین بصارتوں کی نظر خاکسار نے کی. جی یہ تھے محمود انور صاحب جی. میں اس محفل کی صدر منور جہاں صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے کلام سے ہمیں نوازیں جی. یہ ان کا ابتدائیہ کا کلام ہے جی. ہم ان سے بار دیگر بھی سنیں گے جی. منور جہاں صاحبہ انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تمام شرکا کو اور ابھی ستاروں کو میرا السلام علیکم اور بہت بہت شکریہ اس اعزاز کا. اور اقبال ڈے ہے تو بہت ہم ان کے لیے
کلام لکھ رہے ہیں، ان کے لیے بہت کچھ بولا جا رہا ہے، ان کی محفلیں بنائی جا رہی ہیں، تو ایک بہت خاص پیغام ہمارے پاس چھوڑ کے گئے اخوت کا، اور فلسفہ اخوت سب پہ انہوں نے، انسانی برادری سب کے لیے بہت انہوں نے کام کیا ہے، اور ہم چاہتے ہیں ہم اس کے نقشے قدم پہ چلیں اور ان کی باتیں ہم امپلیمنٹ کریں اپنی زندگی کے اندر۔ میں ان کا کلام پیش کرتی ہوں۔ ان کی ایک غزل تھی جس کا ہے ٹاپک تھا، مطلب ہے اس کا، طاقت ہو دید کی تو تقاضا کرے کوئی، طاقت ہو دید کی تو تقاضا کرے کوئی۔ اس کو میں نے درِ غزل کہیے۔ مجھ سے برائے عشق جو وعدہ کرے کوئی، مجھ سے برائے عشق جو وعدہ کرے کوئی، پھر وہ کسی بھی حال میں پورا کرے کوئی، وہ کسی حال میں پورا کرے کوئی۔ پھر جہاں سے میں اب کسی کے نہ آؤں گی میں کبھی، جہاں سے میں اب کسی کے نہ آؤں گی میں کبھی، جادو دکھائے چاہے کرشمہ کرے کوئی، برائے عشق جو وعدہ کرے کوئی۔ بہت شکریہ۔ یار یار یوں تو ہے مشکل بہت، مگر دیدار یار یوں تو ہے مشکل بہت، مگر طاقت ہو دید کی تو تقاضا کرے کوئی۔ بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ، واہ 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 واہ، بہت شکریہ۔ مجھ سے برائے عشق جو وعدہ کرے کوئی، اپنے بھی ہو کہ جب یہاں اپنے نہیں ہے لوگ، اپنے بھی ہو کہ جب یہاں اپنے نہیں ہے لوگ، پھر یہ بتاؤ کس پہ بھروسہ کرے کوئی۔ بہت اچھا ہے، مجھ سے عشق جو وعدہ کرے کوئی۔ آداب، بہت شکریہ، بہت اچھا ہے، بہت عمدہ۔ جی میں شعر عرض کرتی ہوں، بہت شکریہ۔ جس کے لیے تو سارے زمانے کو چھوڑ دے، جس کے لیے تو سارے زمانے کو چھوڑ دے، وہی اگر خلاف ہو تو کیا کرے کوئی۔ کیا کرے کوئی، بہت عمدہ ہے، بہت عشق جو وعدہ کرے کوئی۔ بہت شکریہ۔ رہتی ہے سب کے گرد ہمیشہ غموں کی بھیڑ، رہتی ہے سب کے گرد ہمیشہ غموں کی بھیڑ، کب تک ہر ایک غم کا خلاصہ کرے کوئی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ سے برائے عشق جو وعدہ کرے کوئی۔ شعر عرض ہے، مختار سے۔ کہہ دو منور اس کو چلا جائے شوق سے، کہہ دو منور اس کو چلا جائے شوق سے، گر اس کو پیار ہم سے زیادہ کرے کوئی۔ کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں کوئی، پھر وہ کسی بھی حال میں پورا کرے کوئی۔
عشق جو وعدہ کرے کوئی. بہت شکریہ آپ کی سماعتوں. بہت کیا کہنے ماشاء اللہ زیدی بہن آ گئی. بہت زیادہ خوبصورت کلام کے ساتھ منور جان صاحب اپنا کلام سنا رہے تھے ماشاء اللہ. بہت شکریہ. اس دوران زیبی آپا صاحبہ تشریف لائی ہیں، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. شہراز انجم صاحب تشریف لائے ہیں، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. فرین اقبال صاحبہ تشریف لائی ہیں، ہم انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ. اور میں پہلے فریہ باجوہ صاحبہ نے چاند اشعار علامہ اقبال کے ترنم سے سنائے تھے. میں فریہ باجوہ صاحبہ سے اپنا کلام سنانے کی فرمائش کرتا ہوں. جی جناب صدر کی اجازت سے ماشاء اللہ. آج میں نے اقبال کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کلام لکھا ہے، مثنوی کی صورت میں ہے، اور نظم کا عنوان ہے اقبال کا پیغام. جی. اقبال تیرا خواب تھا انسان کی حرمت. اقبال تیرا خواب تھا انسان کی حرمت، بھٹکے ہوئے سوئے ہوئے لوگوں کی نصرت. مومن کو بے تیغ ہی لڑنے کو کہا تھا. مومن کو بے تیغ ہی لڑنے کو کہا تھا، شاہین کی طرح اونچا ہی اڑنے کو کہا تھا. کیا بہت. مومن کو بے تیغ ہی لڑنے کو کہا تھا، شاہین کی طرح اونچا ہی اڑنے کو کہا تھا. اقبال نے تھا درس خودی ہم کو سکھایا. اقبال نے تھا درس خودی ہم کو سکھایا، اقبال نے ہی راز خودی ہم کو بتایا. بہت خوب. آبا کی ہمارے یوں ہمیں شان بتائی، آبا کی ہمارے ہمیں یوں شان بتائی، مثل انجم تھے سبھی یہ آن بتائی. باطل سے نہ دبنے کا ہمیں حکم دیا تھا، باطل سے نہ دبنے کا ہمیں حکم دیا تھا، ظالم سے نہ جھکنے کا ہمیں حکم دیا تھا. اقبال نے انسان کی تھی توقیر بڑھائی، شیروں سے تھی قرآن کی تفسیر سکھائی. جی جی. شیروں سے تھی قرآن کی تفسیر سکھائی، ان کی دعا بھٹکے ہوئے آہو کے لیے تھی. ان کی دعا بھٹکے ہوئے آہو کے لیے تھی، ہر دور کے ہی قلب پریشاں کے لیے تھی. سب کے لیے بے لوث محبت کی دعا کی، سب کے لیے بے باک صداقت کی دعا کی. بہت اعلیٰ ماشاء اللہ. بہت شکریہ. اقبال کا پیغام محبت کا امی ہے. بے شک بے شک. اقبال کا پیغام اخوت کا امی ہے. بے شک. اور آخری شعر ہے کہ اقبال کا نغمہ تو جوانوں کے لیے ہے، ایک دور نہیں سارے زمانوں کے لیے ہے. بے شک بے شک. اقبال کا نغمہ تو جوانوں کے لیے ہے، ایک دور نہیں سارے زمانوں کے لیے ہے. باقی خوبصورت سماعتوں کا بہت شکریہ. جی پورا پیغام میں جناب اپنے بھائی علی احمد شاہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں، اور اس کے بعد زیبی آپا صاحبہ اتنی دیر میں چائے ختم کرنے کی کوشش کریں. اس کے بعد ہم ان سے کلام سنیں گے. علی احمد شاہ صاحب. جی بہت شکریہ. صدر صاحبہ کی اجازت سے یوم اقبال ہے تو اس سلسلے میں اب ہماری تو ناقص معلومات کے حساب سے جو بھی ہمیں پتا ہے، ہم نے تو بچپن سے پڑھا اور سنا، تو کچھ چند اشعار جو ہم نے سلیکٹ کیے ہیں ان کے
اس میں عمل سے زندگی بنتی ہے، جہنم جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں ضروری ہے ناری، اور تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، اور کیونکہ بڑی قومی اور شاعری میں ان کے اور بچوں کی بھی شاعری بہت ساری ہے ان کی، اور لوگوں کے لیے ایک مشر راہ ہے، تو جو ان کا ترانہ ملی ہے شعرۂ آفاق، جو کہ ہم نے دلی کے لال قلعے میں بھی سنا جب ہم ہندوستان گئے، تو اب پورا لمبا عرصہ ہو گیا، سن 82 میں گیا تھا، تو وہاں پہ ایک شو ہوتا ہے دلی کے لال قلعے میں، لائٹ اینڈ ساؤنڈ شو کہلاتا ہے، تو وہ ہم دیکھنے چلے گئے، تو وہاں پہ جد و جہد آزادی کے لوگوں کی چل رہی تھی، بڑا اچھا بنایا ہے انہوں نے، اب پتہ نہیں اب ہوتا ہے کہ نہیں، تو اس میں جب انہوں نے ہمارے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے جب انہوں نے کہا کہ مختلف علاقوں کی بات کر رہے تھے، جب انہوں نے کہا کہ اور پنجاب سے محمد اقبال، ڈاکٹر محمد اقبال کی آواز اٹھتی ہے، تو یہ ترانہ ملی جو ہے وہ بجنے لگتا ہے پیچھے سے کہ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، اور توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا، اور اسی کا مختار انہوں نے جیسے کہا ہے کہ اقبال کا ترانہ بانگے درا ہے گویا، ہوتا ہے زیادہ پیما پھر کارواں ہمارا، بہت ہی ولولہ انگیز اور ہر نوعیت کی شاعری آپ کو اقبال کے ہاں ملے گی۔ تو اب میں صدر صاحبہ کی اجازت سے ایک اپنی ایک اس پہ تو میں کچھ کلام کہہ نہیں سکا ابھی، لیکن ایک غزل میرے پاس ہے تو وہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں، تو ایک منٹ۔ جی 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 علی احمد شاہ صاحب جی سنائیے جی۔ جی تو سب احباب کی بصارتوں کی نظر ہے صدر صاحبہ کی اجازت سے، تو یہ غزل کا مطلع ہے کہ دل کی صورت بربادی کا سبب کیا ہے، دل کی صورت بربادی کا سبب کیا ہے، ہم خاموشی سے بولیں تو عجب کیا ہے، عجب کیا ہم خاموشی سے بولیں تو عجب کیا ہے۔ اچھا، اس غزل کا ہر شعر جو ہے وہ مطلع کا ہے، ہم قافیہ ہم ردیف ہے، تو اس کا آگے میں سنا رہا ہوں کہ رشتہ کرنے میں دیکھ لو پھر کیا، پھر کے حسب کیا ہے، ایک چیز بتا سکتے ہو؟ یہ پیغام ہے سب کے لیے کہ رشتہ کرنے میں دیکھ لو پھر کے حسب کیا ہے، ان سے کہو کہ بتاؤ تیری طلب کیا ہے، وہ جو لوگ مانگنے کا کام کرتے ہیں نا، ان کے لیے پیغام ہے کہ ان سے کہو کہ بتاؤ تیری طلب کیا ہے، اور شعر عرض کرتا ہوں کہ دنیا کو فکر ہے کچھ بتلاؤں نسب کیا ہے، دنیا کو فکر ہے کچھ بتلاؤں نسب کیا ہے، کچھ نہیں بولوں بتاؤں اس میں عجب کیا ہے، اس میں عجب کیا ہے، اور بولتے ہیں تو ٹھہر جاتا ہے لب کیا ہے، بولتے ہیں تو ٹھہر جاتا ہے لب کیا ہے، اور خوشیوں کے بیچ چھپا ہو شوق طرف کیا ہے، خوشیوں کے بیچ چھپا وہ شوق طرف کیا ہے، اور شعر کرتا ہوں امجد بھائی، کچھ تو مل کے بتا دے تو یہ کب
کیا ہے، کچھ تو مل کے بتا دے تو، یہ کب کیا ہے، جو دل میں تیری خاطر ہے وہ سب کیا ہے، کیا بات ہے، دل میں تیری خاطر ہے وہ سب وہ کیا ہے، سب کیا ہے. اور واہ جی واہ. عرض کرتا ہوں کہ زندگی ہے فقط ایک فریب، ڈھب کیا ہے، زندگی ہے فقط ایک فریب، ڈھب کیا ہے، کچھ تو سکون کبھی سن، دل کی طلب کیا ہے، کبھی سن دل کی طلب کیا ہے. اور کبھی کہتا ہوں ہم اپنے رب سے ہی پوچھیں گے، ہم اپنے رب سے ہی پوچھیں گے رب کیا ہے، ہم اپنے رب سے ہی پوچھیں گے رب کیا ہے، پھر احمد یہ غم جانا کا سبب کیا ہے، پھر احمد یہ غم جانا کا سبب کیا ہے، اور دل کی صورت بربادی کا سبب کیا ہے، ہم خاموشی سے بولیں تو عجب کیا ہے، رشتہ کرنے دیکھ لو پھر کہ حسب کیا ہے، ان سے کہو کہ بتاؤ تیری طلب کیا ہے. بہت شکریہ. بہت اچھی. یہ تھے جناب علی احمد شاہ صاحب، بہت خوبصورت کلام سے نواز رہے تھے ماشاء اللہ. انہوں نے اپنی سابقہ یادداشت میں بھی دہلی قلعہ انڈیا سے بہت ساری باتیں ہمارے لیے اچھی انفارمیشن تھی. میں لال قلعہ دہلی جی، تو میں اس سخنور انٹرنیشنل کی سرپرست اعلیٰ زیب النساء زیبی صاحبہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مائک پر آئیں. اس کے بعد ہم شہراز انجم صاحب رہتے ہیں، ان سے کلام سنیں گے. فرین اقبال صاحبہ رہتی ہیں، ان سے کلام سنیں گے. ڈاکٹر مختار حیات صاحب کراچی سے آگے، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، ان کا کلام سنیں گے. میں بھی سناؤں گا جی زیب النساء زیبی صاحبہ، ہم آپ کے لیے منتظر ہیں. جی بہت بہت شکریہ آپ کو عطا کیجیے. میں علامہ اقبال کے حوالے سے، چونکہ آج کا دن ہے، ہم نے یہ پروگرام رکھا تھا، تو علامہ اقبال کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے میں کہوں گی، بے نظیر فکر نرالا بیان ہے، بے نظیر فکر نرالا بیان ہے، خود اپنی شاعری کا وہی کا آسمان ہے. کیا بات ہے، کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں، واہ سچی بات، بے نظیر فکر نرالا بیان ہے، خود اپنی شاعری کا وہی کا آسمان ہے، رب اللسان اس کا تو سارا جہان ہے، تو سارا جہان ہے، بیدار شاعری کا نیا گلستان ہے. وہ شاعری کا ایک ستارہ ہے ارجمن، بزم جہاں میں نام ہے ان کا بھی سربلند. وہ شاعری کا ایک ستارہ ہے ارجمن، بزم جہاں میں نام ہے ان کا بھی سربلند. اللہ ان کی شاعری فکر و نظر کی ہے، جو بات بھی ہے ان کی وہ نور سحر کی ہے، عرفان کی ہے، علم و خبر کی ہے، جو شاعری وہ شمس و قمر کی ہے. وہ شاعری ہے ارجمن، وہ شاعری کا ایک ستارہ ہے ارجمن، بزم جہاں میں نام ہے ان کا بھی سربلند. شاگرد داغ دلوی ایک آپ بھی تو تھے، شاگرد داغ دلوی ایک آپ بھی تو تھے، یوں شاعری میں اعلیٰ ترین آپ بھی رہے. رب اللسان سارے ہی شاعر ہیں آپ کے، دنیا شاعری میں تھے انسان بھی بڑے. شاعری میں تھے انسان بھی بڑے، شاعری کا ایک ستارہ ہے ارجمن، بزم جہاں میں نام ہے ان کا بھی سربلند. شہر سیال کوٹ کے کوکب تھے ارجمن، شہر سیال کوٹ کے کوکب تھے ارجمن، وہ آسماں پہ پھینکتے تھے فکر کی کمند، تھے تھا حوصلہ دو چند، تھے فلسفے کے راز انہیں بھی بہت پسند. وہ شاعری کا ایک ستارہ ہے ارجمن، بزم جہاں میں نام ہے ان کا بھی سربلند. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاء اللہ.
بچوں کی شاعری میں بھی ان کو بہت شکریہ. اچھا مختار بھائی آئے ہیں, خوش آمدید مختار بھائی. بچوں کی شاعری میں بھی ان کو کمال ہے, ہر ایک سخن میں ان کے جلال و جمال ہے, جو شاعری ان کی ہے وہ لازوال ہے, ذات ان کی شاعروں میں عید المثال ہے, وہ شاعری کا ایک ستارہ ہے ارجمن, بزم جہاں میں نام ہے ان کا بھی سر. اسلامی شاعری کے عظیم آدمی تھے وہ, اسلامی شاعری کے عظیم آدمی تھے وہ, اس راہ میں ہر ایک قدم روشنی تھے وہ, اس میں نہیں ہے شک کریم, اس میں نہیں ہے شک کہ ہمیں آگہی تھے وہ, روشن ترین آئینہ زندگی تھے وہ شاعری کا ایک ستارہ ہے ارجمن, بزم جہاں میں نام ہے ان کا بھی سربلند. شاعر نئے مزاج کے تھے, بہت شکریہ, شاعر نئے مزاج کے تھے اس میں شک نہیں, شاعر نئے مزاج کے اس میں شک نہیں, ہر ایک شخص رکھتا ہے اس بات پر یقین, اے شعر نے ان کے وہ ہے فکر آفرین, کرتے ہیں ہر بشر کو صداقت سے وہ قرین, وہ شاعری کا ایک ستارہ ہے ارجمن, بزم جہاں میں نام ہے ان کا بھی سر بلند. شاعر تھے فلسفی وہ بڑے ذونگار تھے, دورے خزاں میں صورت ابرے بہار تھے, ملت کے آئینہ دار تھے, وہ شاعری میں نیرے نفس النہار تھے, وہ شاعری کا ایک ستارہ ہے ارجمن, بزم جہاں میں نام ہے ان کا بھی سر بلند. زندہ ہے اپنی شاعری میں, زندہ ہے اپنی شاعری میں مثل آگہی, رہتے ہیں سب کی زندگی میں مثل زندگی, دائم رہے وہ رہبری میں مثل رہبری, بے شک رہے روشنی میں مثل روشنی, وہ شاعری کا ایک ستارہ ہے ارجمن, بزم جہاں میں نام ہے ان کا بھی سر بلند. اور وہ شاعری کا زیبی جہاں کو فخر ہے ان کے کلام پر, زیبی عاقبت ہے زیبی جہاں کو فخر ہے ان کے کلام پر, ایک ایک لفظ ان کا ہے آئینہ اثر, دنیا یہ کہہ رہی ہے وہ شاعر ہے معتبر, ہے ان کی شاعری کا ہر ایک قلب مستقر, وہ شاعری کا ایک ستارہ ہے ارجمن, بزم جہاں میں نام ہے ان کا بھی سر بلند. کیا بات ہے. تو یہ تھی دیوی آفت صاحبہ, بہت خوبصورت کلام سنا رہی تھی, لیکن آج خلاف معمول ان کی سنانے کی رفتار ماشاءاللہ پہلے سے زیادہ تھی, تو میں لیکن بس انہیں خوبصورت کلام سنانے پر شاباش ضرور پیش کرتا ہوں. تو انہیں کہتا ہوں کہ اب جی میرا بھی حق بنتا ہے جی کہ میں اقبال کے شہر میں بیٹھے ہوئے علامہ اقبال کو خراج تحسین پیش کروں جی. صدر صاحبہ سے اجازت صاحبہ ہے نا, تو عرض کیا کہ ہمارے بھائی بھی ڈاکٹر مختار بھائی بیٹھے ہیں آج, ہمارے دیش کی دستار, ہمارے دیش کی دستار حضرت اقبال. ماشاءاللہ بولو. ہاں آواز آ رہی ہے؟ آ رہی. ہمارے دیش کی دستار نہیں, آواز بند ہو گئی. ہاں ذرا سا نیٹ کا تھوڑا سا پرابلم آ گیا. جی آواز آ رہی ہے میری جی؟ اب آئیے جی. اچھا چلو جی, یہ جی بڑی بیڈ لک ہے, جب میں سنانا شروع کرتا ہوں تو جی ہمارے دیش کی دستار حضرت اقبال, ہمارے دیش کی دستار حضرت اقبال ہیں, ساری امہ کے غمخوار حضرت اقبال. وہ پائیں تن کی عقیدت میں کشتہ کامل, وہ پائیں تن کی عقیدت میں کشتہ کامل, نبی کی آل کے حبدار حضرت اقبال. کیا بات ہے. وہ اہل کرب و بلا کی نگاہ کے پیرو, وہ اہل کرب و بلا کی نگاہ کے پیرو,
جہاں کے خاص تھے خوددار حضرت اقبال. اور شعر ہے کہ وہ پیر رومی کو اپنا سمجھتے ہیں مرشد. وہ پیر رومی کو اپنا سمجھتے ہیں مرشد، ہیں شاعروں کے بھی سالار حضرت اقبال. وہ انکسار کا اعلیٰ نمونہ تھے جگ میں. وہ انکسار کا اعلیٰ نمونہ تھے جگ میں، بڑے تھے صاحب کردار حضرت اقبال. اگرچہ خاک نشیں تھے بڑے، اگرچہ خاک نشیں تھے بڑے بڑے سادہ، خودی کے جانتے تھے اسرار حضرت اقبال. وہ فلسفی تھے، وہ شاعر تھے صابر و شاکر. وہ فلسفی تھے، وہ شاعر تھے صابر و شاکر، مثالی دنیا کے کردار حضرت اقبال. دو اور شعر بھی تھی کہ جی وہ مومنوں کو سکھاتے ہیں مومنوں سے پیار. وہ مومنوں کو سکھاتے ہیں مومنوں سے پیار، عداوتوں سے خبردار حضرت اقبال. انہیں ہے حلقہ یاراں بہت بہت مرغوب. انہیں ہے حلقہ یاراں بہت بہت مرغوب، ہے امن آشتی ہر بار حضرت اقبال. اور شرار زندگی اس میں نہ غیرت آبا. یہ ایک شعر میں نے ڈالا ہے اس میں، شرار زندگی اس میں نہ غیرت آبا، اسی جوان سے ہیں بیزار حضرت اقبال. اور مکتا ہے جناب کہ وہ فلسفی تھے، وہ شاعر تھے صابر و شاکر. وہ فلسفی تھے، وہ شاعر تھے صابر و شاکر، مثالی دنیا کے کردار حضرت اقبال. مقبول گیلانی بھائی بھی ہمارے ساتھ شریک ہوئے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی فیض جلیل صاحب آئے ہیں، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. وسیع بیگ بلال صاحب تشریف لائے، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. اقبال گور صاحب تشریف لائے، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں جناب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں دعوت کلام دیتا ہوں محمد شیراز انجم صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. محمد شیراز انجم. جی بھائی شیراز انجم صاحب ویلکم. جی سر جی باندھو تو فوراً میرے والا پکڑ لینا. شیراز انجم صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی اور کسی کو بلا شیراز انجم صاحب. جی السلام علیکم. جی 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 آواز میری آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی میں اقبال کے آرزوؤں کا محور نوجوان، اس حوالے سے ان مسلمان نوجوانوں سے خطاب میں پہلو سے کروں گا کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے؟ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے؟ وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. بہت شکریہ. تجھے اس قوم نے پالا ہے اپنی آغوش محبت میں. تجھے اس قوم نے اپنی آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا. تمدن آفری خلاق کے آئینے جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ. سما الفقر و فخری کا رہا شان عمارت میں، باپ و رنگ خال و خط چے حاجت روئے زیبا را. اور گدائی میں بھی بہت شکریہ. گدائی میں بھی
وہ اللہ والے تھے، غیور اتنے کہ من کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ رہا یارا، غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشین کیا تھے، غرض میں کیا کہوں تجھ کو کہ وہ صحرا نشین کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل نظر، اور پھر وہ خاص کر آج کے نوجوان سے مخاطب کہتے ہیں کہ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں، کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ، اور گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی ہمارے علم کے موتی، دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، چریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سیپارا۔ ماشاءاللہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہمارے لیے ایک خزانہ چھوڑ گئے، اللہ پاک انہیں جنت میں، ویسے بھی جنتی ہیں، اللہ پاک جنت میں اور بلند مقام عطا فرمائے انہیں۔ تو اس حوالے سے میں اپنی کوئی غزل یا کوئی چیز کہہ نہیں سکا، لیکن ایک چھوٹی سی غزل میں پیش کروں گا محترمہ صدر کی اجازت سے، کہ تقدیر جو الجھی ہو پھر ذوق نظر کیا ہے، بہت شکریہ، تقدیر جو الجھی ہو پھر ذوق نظر کیا ہے، بے نام تیاروں میں کرنا بھی سفر کیا ہے، بہت خوب، بہت بہت شکریہ، ہر چیز کی قدرت نے حکمت سے بنائی ہے، ہر چیز کی قدرت نے حکمت سے بنائی ہے، پھولی ہو وہ رنگ شجر کیا ہے، پھولوں سے جو خالی ہو وہ رنگ شجر کیا ہے، بہت شکریہ، اور شعر پیش کر رہا ہوں کہ ہر سمت جو چھایا ہے وہ کیسا اندھیرا ہے، ہر سمت جو چھایا ہے سینے میں جو چبھتا ہے وہ زخم ہے، ہر سمت جو چھایا ہے وہ کیسا اندھیرا ہے، سینے میں جو چبھتا ہے وہ زخم جگر کیا ہے، میں سن کے جسے یکدم ہوش اپنے گنوا، میں سن کے جسے یکدم ہوش اپنے گنوا بیٹھا، جو تم نے سنائی ہے ظالم وہ خبر کیا ہے، میں سن کے جسے یکدم ہوش اپنے گنوا بیٹھا، جو تم نے سنائی ہے ظالم وہ خبر کیا ہے، اور گنگور اندھیرا ہے یہ شمع بجھا ڈالو، بانٹے نہ اجالے جو وہ برق و شرر کیا ہے، بانٹے نہ اجالے جو برق و شرر کیا ہے، اور اب اس غزل کا مقطع اور جو حاصل غزل شعر ہے، مقطع جو ہے حاصل غزل ہے، یہ ستارے بھی ڈوبیں گے گھڑی بھر میں، انجم یہ ستارے بھی ڈوبیں گے گھڑی بھر میں، کچھ دیر تو سو جائیں دیکھیں گے سحر کیا ہے، یہ ستارے ڈوبیں گے گھڑی بھر میں، کچھ دیر تو سو جائیں دیکھیں گے سحر کیا ہے، تقدیر جو الجھی ہو تیاروں میں کرنا بھی سفر، بہت خوب، بہت خوب، لاہور سے ہماری اس نظم میں شامل تھے، خوبصورت کلام رہا، انہوں نے اپنا بھی علامہ اقبال کے بھی خوبصورت اشعار انہوں نے سمجھ کے سنائے۔ میں رحمان امجد مراد صاحب سے گزارش کرتا ہوں، بڑی دیر سے مبتر ہیں، رحمان امجد مراد صاحب
علامہ اقبال کے شہر سے ہیں، خوبصورت کلام لکھتے ہیں، خوبصورت انداز ہے ان کا، جناب رحمان امجد مراد صاحب جی۔ بہت شکریہ جی کہ چند اشعار جناب علامہ اقبال کے نام ہے۔ جی جی عرض کیا ہے کہ اڑتے ہیں کیسے رنگ یہ تصویر دیکھ لے، اڑتے ہیں کیسے رنگ یہ تصویر دیکھ لے، اقبال اپنے خواب کی تعبیر دیکھ لے، بہت اچھے بہت اچھے، اپنے خواب کی تعبیر دیکھ لے۔ بہت شکریہ۔ ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے زباں پر ہیں آبلے، ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے زباں پر ہیں آبلے، پاؤں میں ہتھکڑی ہے زنجیر دیکھ لے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ بہت شکریہ۔ اور تیرے باج بجھ گئے ہیں چہرے حیات کے، تیرے باج بجھ گئے ہیں چہرے حیات کے، دھندلی سی ہو گئی ہے تنویر دیکھ لے، دھندلی سی ہو گئی ہے تنویر دیکھ لے، اور رانجھے بھی در بدر ہیں بیلے کہاں گئے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ رانجھے بھی در بدر ہیں بیلے کہاں گئے، چوری بنا پریشان ہے ہیر دیکھ لے، چوری بنا پریشان ہے ہیر دیکھ لے، اور مرزے کے ساتھ اس نے بڑی بے وفائی کی، مرزے کے ساتھ اس نے بڑی بے وفائی کی، صاحبان نے آج توڑے ہیں سب تیر دیکھ لے۔ کیا بات ہے، بہت شکریہ۔ مرزے کے ساتھ اس نے بڑی بے وفائی کی، صاحبان نے آج توڑے ہیں سب تیر دیکھ لے، اور اغیار لے گئے ہیں ٹکڑوں میں بانٹ کر، اغیار لے گئے ہیں ٹکڑوں میں بانٹ کر، کاغذ پہ رہ گئی ہے جاگیر دیکھ لے۔ کیا بات، اغیار لے گئے ہیں ٹکڑوں میں بانٹ کر، کاغذ پہ رہ گئی ہے جاگیر دیکھ لے، کیا بات ہے، کیا خوب بات کہی۔ تیرے دیس میں قانون کی دھجیاں بکھر گئیں، تیرے دیس میں قانون کی دھجیاں بکھر گئیں، ہم نے جو آج لکھی ہے تفسیر دیکھ لے، جو آج لکھی ہے تفسیر دیکھ لے، اور آنکھوں میں نفرتیں ہیں ہونٹوں پہ گالیاں۔ بہت خوب امجد بھائی، بہت خوب، بہت شکریہ سر، بہت شکریہ۔ آنکھوں میں نفرتیں ہیں ہونٹوں پہ گالیاں، جی ہونٹوں پہ گالیاں، آنکھوں میں نفرتیں ہیں ہونٹوں پہ گالیاں، یہ ہو رہی ہے کیسی تشہیر دیکھ لے، بہت بھائی، بہت اچھے۔ یہ ہو رہی ہے کیسی تشہیر دیکھ لے، اور پچھلی صدی میں تیری ہم دسترس میں تھے، پچھلی صدی میں تیری ہم دسترس میں تھے، اب قوم ہو گئی ہے بے پیر دیکھ لے، اب قوم ہو گئی ہے بے پیر دیکھ لے، اور مقطع ہے جی کہ ہم آج کل بے یارو مددگار ہیں مراد، ہم آج کل بے یارو مددگار ہیں مراد، روٹھی ہے ہم سے آج کل تقدیر دیکھ لے۔ بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، بہت شکریہ۔ ہم آج کل بے یارو مددگار ہیں مراد، روٹھی ہے ہم سے آج کل تقدیر دیکھ لے، اور اڑتے ہیں کیسے رنگ یہ تصویر دیکھ لے، اقبال اپنے خواب کی تعبیر دیکھ لے۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ خوبصورت کلام کے ساتھ
اور الحمدللہ آج بڑی رونق ہے. یہ علامہ اقبال کے کلام کا فیض ہے غالباً کہ زیادہ سے زیادہ شعراء نے شرکت فرمائی ہے اور فرما رہے ہیں. میں فیض جلیل صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. میں تمہیدی اشعار اور آپ کے اشعار اس لیے نہیں دہرا رہا ہوں تاکہ وقت بچایا جا سکے اور سب بھائیوں کو وقت مل سکے اپنا کلام سنانے کے لیے. جی فیض جلیل صاحب سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں. جی تمام احباب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیکن شاکر بھائی ذرا مجبوری ہے، لکڑی کا مکان ہے سب، یہاں پہ مسئلہ آواز بہت گونجتی ہے. میں تھوڑی دیر کے بعد پڑھوں گا اگر اجازت ہو آپ کی. اچھا مختار بھائی کو دیکھیے گا، ان کی طبیعت ذرا ناساز ہوتی ہے. ڈاکٹر مختار صاحب کراچی سے، جی ڈاکٹر مختار صاحب کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں. میں ہاں چاہے وہ جتنی دیر میں بعد میں بیٹھنا چاہیں ان کی مرضی ہے. ڈاکٹر مختار صاحب سے گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں. جی ڈاکٹر مختار حیات کراچی سے ہمارے. جی بہت بہت شکریہ. اسے بھی خاص طور سے آپ کا بھی شکریہ. جی خوش اور وقت ضائع کیے بغیر میں غزل کے چند شعر پیش کروں گا. ضرور ضرور. میں نے جو چاہا تھا اس نے وہی سوچا ہوا تھا. میں نے جو چاہا تھا اس نے وہی سوچا ہوا تھا. ایک عالم تھا کہ جو رقص میں آیا ہوا تھا. میں نے جو چاہا تھا اس نے وہی سوچا ہوا تھا. ایک عالم تھا کہ جو رقص میں آیا ہوا تھا. شیخ مولانا فرمائے کہ کیا ہوا تو نے زمین کو جو سنبھالا ہوا تھا. کیا ہوا تو نے زمین کو جو سنبھالا ہوا تھا. آسماں میں نے بھی تو سر پہ اٹھایا ہوا تھا. کیا بات ہے، کیا ہوا تو نے زمین کو جو سنبھالا ہوا تھا. کیا ہوا تو نے زمین کو جو سنبھالا ہوا تھا. آسماں میں نے بھی تو سر پہ اٹھایا ہوا تھا. آسماں میں نے بھی تو سر پہ اٹھایا ہوا تھا. دیکھیں کہ اس نے جو کچھ بھی کیا رد عمل تھا اس کا. رد عمل تھا اس کا. انگلیوں پر جو اسے تم نے نچایا ہوا تھا. اس نے جو کچھ بھی کیا رد عمل تھا اس کا. رد عمل تھا اس کا. انگلیوں پر جو اسے تم نے نچایا ہوا تھا. انگلیوں پر جو اسے تم نے نچایا ہوا تھا. اور گھر سے نکلا تھا کھلونوں کی دکان جانے کو. گھر سے نکلا تھا کھلونوں کی دکان جانے کو. میرا قاتل بھی وہیں تاک میں بیٹھا ہوا تھا. کیا بات ہے، گھر سے نکلا تھا کھلونوں کی دکان جانے کو. میرا قاتل بھی وہیں خاک میں میرا قاتل بھی وہیں تاک میں بیٹھا ہوا تھا. میرا قاتل بھی وہیں تاک میں بیٹھا ہوا تھا. اسے دیکھیں کہ ایسا سویا کہ میں پھر خواب سے اٹھا ہی نہیں. ایسا سویا کہ میں پھر خواب سے اٹھا ہی نہیں. ایک پری چہرہ میرے خواب میں آیا ہوا تھا. اچھا ہے ڈاکٹر صاحب، بہت اچھا ہے، بہت شکریہ. ایسا سویا کہ میں پھر خواب سے اٹھا ہی نہیں. ایک پری چہرہ میرے خواب میں آیا ہوا تھا. ایک پری چہرہ میرے خواب میں آیا ہوا تھا. اور دشت سے لوٹا تو عجب حال عجب منظر تھا. دشت سے لوٹا تو عجب حال عجب منظر تھا. جیسے عفریت میرے شہر پہ اترا ہوا تھا. دشت سے لوٹا تو عجب حال عجب منظر تھا. جیسے عفریت میرے شہر پہ اترا ہوا تھا. جیسے عفریت میرے شہر پہ اترا ہوا تھا. اور شیخ ملازہ فرمائے توجہ چاہتا ہوں کہ زندہ انسان تو نظر آتے ہیں ننگے بھوکے. زندہ انسان تو نظر آتے ہیں ننگے بھوکے. اور پرچم میں تنے مردہ لپیٹا ہوا تھا. زندہ انسان تو نظر آتے ہیں ننگے بھوکے.
और परचम में तने मुर्दा लपेटा हुआ था, और परचम में तने मुर्दा लपेटा हुआ था, और जख्म खुर्दा था वो हर चंद मगर उसने मुझे, जख्म खुर्दा था वो हर चंद मगर उसने मुझे अपने बेजान से कांधों पे उठाया हुआ था। क्या बात है, बहुत उम्दा डॉक्टर साहब, बहुत उम्दा। जख्म खुर्दा था वो हर चंद मगर उसने मुझे अपने बेजान से कांधों पे उठाया हुआ था। आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ कि खाक उड़ाता हुआ फिरता था जो बाजारों में, खाक उड़ाता हुआ फिरता था जो बाजारों में, वो इसी शहर के लोगों का सताया हुआ था। क्या बात है, बात खाक उड़ाता हुआ फिरता था जो बाजारों में, उड़ाता हुआ फिरता था जो बाजारों में, वो इसी शहर के लोगों का सताया हुआ था। वो इसी शहर के लोगों का सताया हुआ था। और क्या हुआ तूने जमीन को जो संभाला हुआ था, आसमां मैंने भी तो सर पे उठाया हुआ था। क्या बात है, क्या मैंने जो चाहा था उसने वही सोचा हुआ था। एक आलम था कि जो रक्स में आया हुआ था। क्या बात है, ये थे डॉक्टर मुख्तार हयात साहब कराची से, खूबसूरत लेरी और कलाम सुना रहे थे। फरमा रहे थे मैंने जो चाहा उसने वही सोचा हुआ था, मैंने जो चाहा उसने वही सोचा हुआ था। एक आलम था कि जो मैंने जो चाहा था उसने वही सोचा हुआ, इसी शहर के लोगों का। माशाअल्लाह जी, मैंने जो चाहा था, आलम था कि जो रक्स में आया हुआ था। जी डॉक्टर साहब इसराफ फरमाई, बहुत मेहरबानी, बहुत खूबसूरत कलाम। सलामत रहें, लिखते रहें, सुनाते रहें, हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाते रहें, इसकी रौनक बनते रहें। मेरे अहबाब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जिस तरतीब से आपकी हाज़िरी हुई है उसी तरतीब को रखूं। तो इसी मैं खूबसूरत मुंतजिम हैं, उनसे गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। जनाब शेख बिलाल साहिब। माशाअल्लाह, वेलकम। आवाज खामोश हो गई, म्यूट हो गई आवाज। जी आप आइए, तशरीफ लाइए। आवाज मेरी पहुंच रही है? आपकी आवाज तो आ रही है। हाँ मेरा ख्याल है वसी भाई यहाँ। जी हाँ, मैं आ चुका हूँ। जी आ जाए, आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यौम उर्दू के हवाले से अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह यौम पैदाइश है आज, तो उसी सिलसिले में जो मेरे 4 मिसरे आप समाप्त कीजिए। कहा है कि नाव डूबी तो मेरे हाथ में चप्पू आए, नाव डूबी तो मेरे हाथ में चप्पू आए, डूबते लम्हे में बस याद की खुशबू आए, लम्हे में बस याद की खुशबू आए, लफ्ज ख्वाबों के मिले रूह को राहत मिली, लफ्ज ख्वाबों को मिले रूह को राहत मिली, जब सुखन छिड़ा तो लब पर मेरे उर्दू आए। गजल के 2-4 मेरी गजल के 2-4 शेर बात कीजिए सदर महफिल की चाहते हुए। कहा है कि ये जो रातों को है फुटपाथ पे सोने वाले, ये जो रातों को है फुटपाथ पे सोने वाले, उनके मरने पे भी नहीं मिलते हैं रोने वाले,
उनके मरने पे नहीं मिलते हैं रोने वाले, और अपने हाथों में लिए हैं जो मोहब्बत का अलम, अपने हाथों में लिए हैं जो मोहब्बत का अलम, फसल नफरत की यही लोग हैं बोने वाले। डॉक्टर साहब बहुत आला, अपने हाथों में लिए हैं, अपने हाथों में लिए हैं जो मोहब्बत का अलम, फसल नफरत के यही लोग हैं बोने वाले, और हौसला हारे नहीं इसलिए पाया साहिल। ये शेर तो मैं ज़ेबी बाजी की नजर करता हूँ कि हौसला हारे नहीं इसलिए पाया साहिल, कितने तूफान उठे को डुबोने वाले, कितने कश्ती को डुबोने वाले, हौसला हारे नहीं इसलिए पाया साहिल, कितने तूफान उठे कश्ती को डुबोने वाले, तुमसे वाबस्ता है कितनी ही पुरानी यादें, अच्छा वाबस्ता है कितनी ही पुरानी यादें, हम नहीं तुम किसी और भी खोने वाले, हम नहीं तुम और भी खोने वाले। देखिए कि इसलिए गर्दिशें दौरा है हमारी दुश्मन, इसलिए गर्दिशें दौरा है हमारी दुश्मन, बोझ औरों का हम ही रह गए ढोने वाले। भाई बहुत अच्छे, भाई डॉक्टर साहब बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसलिए गर्दिशें दोहराए हमारी दुश्मन, बोझ औरों का हम ही रह गए ढोने वाले, बतौर खास फूल और खार की यारी से उन्हें क्या लेना, फूल और खार की यारी से उन्हें क्या लेना, खार से बचते हैं ये फूल पुरोने वाले, खार से बचते हैं ये फूल पुरोने वाले। और मक्ता पेश करके जा चाहता हूँ, कहा है कि ए बिलाल आज तो वो कह गया जाते जाते, ए बिलाल आज तो कह गया जाते जाते, हम तेरी याद से गाफिल नहीं होने वाले, हम तेरी बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा मकबूल भाई, आज हमारी महफिल में महमूद गिलानी भाई भी आए हुए हैं, उन्हें मदद कर लीजिएगा, बड़ी मुश्किल से वक्त निकाल कर आते हैं। तो बहुत शुक्रिया बहन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खुश आमदीद। जी मकबूल भाई, आपका जी, महमूद गिलानी साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। जी जनाब। जी बहुत शुक्रिया महमूद गिलानी साहब जी। सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। सलाम। वैसे दिलचस्प बात यह है कि बारी भी आप ही की आ गई थी। अच्छा, वो डिस्कनेक्ट हो गए तो मैंने उन्हें बंदूक किया है, मैंने कहा जाए महमूद भाई आ जाए। बात है कि आप असल में ना वो देवी आपस हर फ्लायर में मेरी तस्वीर तो आ जाती है, आया है, आपकी बारी भी आ गई थी। मेरी कोशिश भी होती है कि मैं मुशायरे में आऊं, लेकिन ये है कि बाज़ का क्योंकि पेशा वकालत है, क्लाइंट को डील कर रहे होते हैं, कुछ केसेस सुबह के तैयार करने होते हैं, तो वो फिर इस वजह से मजबूरी की वजह से नहीं आ सका। लेकिन मुझे खुशी होती है मुशायरों में आके, और एक अदबी बंदा हो और वो मुशायरों में ना आए, वो तो उसकी सांस जो है वो खत्म हो जाएगी। तो जी मेरी गजल के चंद अशार। पत्थरों से जो हम भी डर जाते, पत्थरों से जो हम भी डर जाते, आईने टूट कर बिखर जाते। क्या बात है, आईने टूट कर बिखर जाते, हम न देते अगर लहू का खिराज, हम न देते अगर लहू का खिराज, फिर हवा से चिराग भर जाते,
ہوا سے چراغ بھر جاتے، اس نے خود کھینچ دی حدیں ورنہ، اس نے خود کھینچ دی حدیں ورنہ، ہم کبھی لوٹ کے نہ گھر جاتے۔ اس نے، بہت شکریہ، اس نے خود کھینچ دی حدیں ورنہ، ہم کبھی لوٹ کے نہ گھر جاتے۔ پوز ہو گئے، 8 ہو گئے۔ نیٹ پرابلم ہے، وکیل صاحب کو نیٹ پرابلم ہے میرے ساتھ۔ میری آواز آ رہی ہے سب دوستوں کو؟ اب آگے وکیل صاحب اب آگے، میری آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ گئی آواز، پہلے آپ پوز ہو گئے تھے تھوڑے سے۔ نو آپ ہو گئے تھے یا ہم ہو گئے تھے؟ جی اس اذیت سے کتنا بہتر تھا، اس اذیت سے کتنا بہتر تھا، دل لگانے سے پہلے مر جاتے، دل لگانے سے پہلے مر جاتے، اس اذیت سے کتنا بہتر تھا، دل لگانے سے پہلے مر جاتے، دل لگانے سے پہلے مر جاتے۔ اپنا دشمن تھا آسماں محمود، اپنا دشمن تھا آسماں محمود، کیسے شانوں پہ لے کے سر جاتے۔ کیا بات، اپنا دشمن تھا آسماں محمود، کیسے شانوں پہ لے کے سر جاتے، پتھروں سے ہم بھی ڈر جاتے، آئینے ٹوٹ کر بکھر جاتے۔ بہت بہت محبت آپ کی، ماشاء اللہ۔ جی مقبول بھائی، مقبول بھائی۔ جی اچھا محمود بھائی، ابھی 9 بجے ہمارا دوسرا پروگرام کا نظامت چینج ہو جائے گی اور پھر پروگرام شروع ہو جائے گا، تو اس میں بھی شرکت کرنا چاہیں تھوڑی دیر بعد آپ کھا پی کر کھانا وانا کھا کے ریسٹ کر کے دوبارہ بھی پڑھ سکتے ہیں اپنا کلام۔ جی میں پوری کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ۔ جیسے آپ کو دعوت کلام دیتا ہوں، سعید حسن صاحب کو بھی تشریف لائیں جی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیبی صاحبہ نے جو کل سما باندھا تھا اس کے بعد خاموشی سے چلی گئی ہمیں اداس کرتے، مگر خیر ہم نے اس روش کو قائم کیا، اس روش کو ہم نے قائم کیا۔ تو آج علامہ اقبال کے حوالے سے ان کا ڈے، اقبال ڈے منایا جا رہا ہے پوری دنیا میں، اور وہ ڈیزرو کرتے ہیں اس ڈے کو منانے کے لیے۔ تو ان کا پہلے علامہ اقبال کا جو مجھے ایک پوری کلیات اقبالی ماشاءاللہ ایک شعر موتیوں میں پرونے والا پرائس لیس ہے، مگر جو ان میں سے کچھ چند اشعار میں آپ کی خدمت میں پہلے پیش کروں گا۔ میں آپ کی اجازت سے، محفل کی اجازت سے اپنے نظم کے اشعار پیش کروں گا اگر اجازت ہے تو۔ جی سعید بھائی جی۔ خودی، یہ علامہ اقبال کے ہیں، خودی کے ساز میں ہے عمر جاویدہ کا سراغ، خودی کے سوز سے روشن ہے امیتوں کے چراغ، یہ بات ہے آدم ہے صاحب مقصود، ہزار گونا فروغ و ہزار گونا فراغ، رہی نہ ذات میں پیدا بلند پروازی، خراب کر گئی شاہین بچے کی صحبت ذات، کیا بات ہے، حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ جوانی رہے تیری بیدار۔ یہ انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے خط لکھا تھا، اس میں یہ اشعار تھے، آپ کے علم میں ہوگا۔ خیر علامہ اقبال کا ایک شعر تھا، اسی کے زمرے میں نے کہنے کی کوشش کی، جب وہ بیرٹ لا کر رہے تھے علامہ اقبال لندن میں، اس زمانے میں انہوں نے شعر کہا تھا کہ نہیں منت کا شیطاب شنیدن داستان میری،
خاموشی گفتگو ہے बेजुबानी है जुबान मेरी, इसमें उन्होंने पूरी लहर कही। तो उसको मद्दे नजर रखते हुए मैंने कुछ शेर कहा मौजूदा दौर में, और उस दौर को भी मैंने कंपेयर किया है, जो उस जमाने में हालात थे मुसलमानों के, जब अंग्रेजों की पूरी डोमिनेशन थी हमारे दोनों, यानी कि हिंदू पाक में, हिंदुस्तान में, उस वक्त तो हिंदुस्तान था। तो नहीं मिन्नत का उन्होंने कहा था, नहीं मिन्नत का शहताबे शुनीदन दास्तां मेरी, खामोशी गुफ्तगू है जुबानी है जुबान मेरी। तो उसमें ही मैंने कहा था जुबान तो ये मैंने उसी जिमरे में बात कही कि जुबान तो सर से पहले कट चुकी। मैसेज आते हैं, मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक? जुबान तो, ये गौर कीजिएगा, ये शेर अल्लामा इकबाल के उस अंशार को गौर कीजिएगा जो उन्होंने उस वक्त कहा थे बैरेट लॉ, एट द टाइम ऑफ बैरेट लॉ, जब वो स्टडी कर रहे थे। और मैंने अभी कहा ये शेर उन्हीं को जहन में रखते हुए कि जुबान तो सर से पहले कट चुकी, नाखुन सलामत हैं। जुबान तो सर से पहले कट चुकी, क्योंकि बोल नहीं सकते तो उस जमाने भी अंग्रेजों का दौर था, काला पानी भेज देते थे। आज भी वही दौर है, मगर हालात थोड़े चेंज है। जुबान तो सर से पहले कट चुकी, नाखुन सलामत हैं, दिलों में नील डालें या इलाही चुटकियां मेरी, दिलों में नील डालें या इलाही चुटकियां मेरी, और जगा दे और जगा दे सुला दे सरकशों को है वो नाला दास्तान का। ये आवाज में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रही है, मेहरबानी करके आवाज में डिस्टर्बेंस मजा नहीं आ रहा मुझे भी, और शायद सुनने वाले सामीन को भी मजा नहीं आ रहा। और खैर चले मैं अपने अशार सुनाने की कोशिश करता हूँ जो मैंने लिखा हुआ अल्लामा इकबाल की उसी की लाइन में मैं कहना चाह रहा हूँ, जो वो थॉट्स हम लोगों को देते थे, नई नस्ल को उन्होंने दिया। हाँ, तो उन्हीं के थॉट्स को मद्देनजर रखते हुए अल्लामा इकबाल के ख्यालात को मैं आगे लेके चल रहा था इन अशारों में, कि कुछ भी हो तुम काम अपना कर चलो, कुछ भी हो तुम काम अपना कर चलो, एहतिमामे बज़्मे दुनिया कर चलो। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। कुछ भी हो तुम काम अपना कर चलो, एहतिमामे बज़्मे दुनिया कर चलो, जिंदगी कतरा है दरिया कर चलो, जिंदगी कतरा है दरिया कर चलो, नाम कुछ दुनिया में पैदा कर चलो। उन्हीं के थॉट्स को मैं लेकर चल रहा हूँ। और जो मिटा दे इस जहां से रंजो गम, जो मिटा दे इस जहां से रंजो गम, ऐसा तूफान कोई बर्पा कर चलो। क्या बात, ऐसा तूफान कोई बर्पा कर चलो। हाँ ये दुनिया एक तमाशा गाह है, हाँ ये दुनिया एक तमाशा गाह है, तुम भी तो कोई तमाशा कर चलो, तुम भी तो कोई तमाशा कर चलो। किस कदर मजबूरियां थी जीते जी, किस कदर मजबूरियां थी जीते जी, मैंने सोचा कुछ मदावा कर चलो, मैंने सोचा कुछ मदावा कर चलो, ढूंढ ले शायद कोई इसका इलाज, ढूंढ ले शायद कोई इसका इलाज, अपनी महरूमी का चर्चा कर चलो, अपनी महरूमी का चर्चा कर चलो। जिंदगी है एक आह दम बदम, जिंदगी है एक आह दम बदम, हो सके जब तक गवारा कर चलो, हो सके जब तक गवारा कर चलो। और हासिल मक्ता शेर है, हासिल मक्ता शेर हो, ये मेरे दिल की गहराइयों से ये शेर आप लोग तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। लाख हो हसन ये दुनिया बुरी, लाख हो हसन ये दुनिया बुरी, तुम अगर अच्छे हो अच्छा कर चलो, अच्छा कर चलो। चलो शुक्रिया समातों का, बहुत शुक्रिया। आज थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहा मगर अच्छा लगा मुझे, बहुत शुक्रिया। ये थे सईद हसन साहब जनाब, बहुत खूबसूरत काम से नवाज रहे थे। तो फैज जलील साहब भाईजान मैं पूछूंगा, आप अब सुनाने के हैं? क्या हुआ? जलील साहब मैं तैयार हूँ हुजूर। आपको हम दावा देते हैं, माइक पर तशरीफ लाएं, अपने कलाम से नवाजें जी। जनाब फैज जलील साहब। तमाम आपको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। फैज भाई
جو وقت کو بچاتے ہوئے صرف 2 اشعار علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں پیش کر کے اپنی غزل کو. جی جی. آپ نے فرمایا قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں. قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. اسی مناسبت سے شعر جو کہ میں سمجھتا ہوں تمام حضرت صاحب کی اشعاری مشاعرے کی شاعری کا نچوڑ ہے کہ محمد سے وفاتوں نے، تو ہم تیرے محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں اللہ و قلم تیرے ہیں. پڑھ رہا ہوں، ذرا ملاحظہ فرمائیے. ہو نا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن سحر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. کلام. اب آپ کی اجازت، صاحب صدر کی اجازت سے اپنا کلام ایک پیش کر رہا ہوں. جی عطا کیجیے. جی. سوز دل کرب کے لمحات پہ لے آتا ہے، کرب کے لمحات پہ لے آتا ہے. یہی لمحہ صدمات پہ لے آتا ہے، یہی لمحہ صدمات پہ لے آتا ہے. کیا قلب کے ہاتھ پہ لے آتا ہے. بہت اعلیٰ سر، بہت خوب، بہت خوب، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بہت اچھا. بہت شکریہ، بہت شکریہ. کیا بتاؤں تجھے اس آنکھ میں جادو کیا ہے، کیا بتاؤں جادو کیا ہے. کیا انداز ہے، کیا انداز ہے بھائی. جواب نہیں، جواب نہیں، ماشاء اللہ. کیا بتاؤں تجھے اس آنکھ میں جادو کیا ہے، سرد مہروں کو بھی جذبات پہ لے آتا ہے. کیا سر بنایا، کیا لے بنائی بھائی. جواب سرد مہروں کو بھی جذبات پہ لے آتا ہے، سوز دل قلب کے لمحات پہ لے آتا ہے. غور فرمائیے شعر پہ. تخت شاہی کا نشہ بڑھتا ہے ذلت کی طرف. کیا شعر ہے، ماشاء اللہ. تخت شاہی کا نشہ بڑھتا ہے ذلت کی طرف، ابن آدم کو بھی حشرات پہ لے آتا آدم کو بھی حشرات پہ لے آتا ہے. ذرا غور فرمائیے اس شعر پہ. جی. ہر بلندی میں نہاں ہوتا ہے ایک ایسا زوال. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ، ماشاء اللہ. نہاں ہوتا ہے ایک ایسا زوال، آخرش خاک کے ذرات پہ لے آتا ہے.
آخرش خاک کے ذرات پہ لے آتا ہے، ایک یہی خدمات پہ لے آتا ہے۔ ذرا اور کیجئے پھر جناب۔ جب بھی دل کرب کے منظر سے گزرتا ہے کبھی، بہت خوب بہت خوب، جب بھی دل قلب کے منظر سے گزرتا ہے، منظر سے گزرتا ہے کبھی، کو آنکھ کے ضبط کو برسات پہ لے آتا ہے۔ واہ واہ، یہ مقرر کریں حضور، مقرر کریں یہ اشعار۔ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی۔ جب بھی دل کرب کے منظر سے گزرتا ہے کبھی، دل کرب کے منظر سے گزرتا ہے کبھی، کیا بات ہے، بہت اللہ، کیا شعر ہے یار، ماشاء اللہ کیا شعر ہے۔ منظر سے گزرتا ہے کبھی، آنکھ کے ضبط کو برسات پہ لے آتا ہے، ضبط کو برسات پہ لے آتا ہے، سود دل کرب کے لمحات پہ لے آتا ہے۔ شعر سارے مقصد شعر سنیے۔ کیا ہوا اپنی جو حالت ہے فقیروں جیسی، کیا بات ہے، فقیروں جیسی، واہ۔ کیا ہوا اپنی جو حالت ہے فقیروں جیسی، وقت شاہوں کو بھی کیا بات ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت شکریہ۔ کیا ہوا اپنی جو حالت ہے فقیروں جیسی، وقت شاہوں کو خیرات اور اچھا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ سلامت رہیے فیض بھائی، سلامت رہیے۔ وہ بڑے اچھے انداز میں جانے والے تیرے قدموں کے نشان باقی ہیں، اسی انداز میں آپ نے پڑھا ہے، ہم تو تیری راہوں پہ۔ بہت اچھا انداز، بہت اچھا انداز لے کر آیا، مزہ آ گیا، اور اثار بھی بہت باوزن لے آتا ہے۔ آپ کی اجازت ہے مکتا عرض ہے، آپ کی اجازت سے جی۔ وقت شاہوں کو بھی خیرات پہ آتا ہے، دونوں عالم ہیں اس شخص کے تابع بے شک بے شک بے شک، دونوں عالم ہیں اس شخص کے تابع جذب ہستی کو جو خدمات پہ لے آتا جذب ہستی کو جو خدمات پہ لے آتا ہے، کیا ہوا اپنی جو حالت ہے فقیروں جیسی، وقت شاہوں کو بھی حالات، وقت شاہوں کو بھی
خیرات پہ لے آتا ہے، سوز دل قلب کے لمحات پہ لے آتا ہے۔ بہت خوبصورت، بہت انداز بھائی، مزہ آ گیا، ماشاء اللہ، بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ، بہت عمدہ، بہت عمدہ سر۔ آپ نے مشاعرہ لوٹ لیا ہے جناب، خوش رہیں، شاد آباد رہیں۔ میں دوستوں سے گزارش کروں گا داد ضرور دیں، لیکن ٹیمپو جو ہے اس کو برقرار رہنے دیا جائے۔ میں سید رضوان حیدر صاحب کو داد بھی دیتا ہوں، جتنی دیر سے وہ استحکام اور ضبط اور خاموشی سے تشریف رکھ رہے ہیں۔ سید رضوان حیدر قابل داد ہیں، ان کی خاموشی بھی داد کے قابل ہے، اور اب کلام سنائیں تو اور داد وصول کریں جی۔ سید رضوان حیدر صاحب جی۔ بہت مہربانی۔ اصل میں ادب کی محفل ہوتی ہے تو بادبی ہو کے بیٹھے بندہ تو زیادہ مزہ آتا ہے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ہم سیکھنے کے مراحل سے گزر رہے ہیں ابھی۔ تو ایک حضرت اقبال کی نظر چند اشعار اور پھر ایک کلام کے۔ اقبال کی تعریف کیے جاتی ہے دنیا، واہ واہ، جی جی، اقبال کی تعریف کیے جاتی ہے دنیا، ایک میں ہے کہ بھر بھر کے پیے جاتی ہے دنیا۔ بہت نوازش۔ شعر دیکھیے گا امجد بھائی کہ خالق ہے خودی کا، وہ پیمبر ہے عمل کا۔ نوازش۔ خالق ہے خودی کا، وہ پیمبر ہے عمل کا، استاد ہے وہ درس لیے جاتی ہے دنیا۔ بہت نوازش۔ اور شعر دیکھیے گا حاضرہ پہ کہ بھرتے نہیں ہیں پہلے کے ملتے ہیں اور کئی، بھرتے نہیں، بہت نوازش، بھرتے نہیں ہیں پہلے کے ملتے ہیں اور کئی، زخموں پہ نئے زخم دیے جاتی ہے دنیا۔ بھرتے نہیں ہیں پہلے کے ملتے ہیں اور کئی، نئے زخم دیے جاتی ہے دنیا۔ اور شعر دیکھیے گا کہ ہر ایک اب تو چاک بدامہ ہے شہر میں، ہر ایک اب تو چاک بدامہ ہے شہر میں، اور چاک بھی وہ جس کو سیے جاتی ہے دنیا۔ بہت نوازش، بہت مہربانی۔ اقبال کو اقبال نے اقبال بنایا، بہت نوازش حضور۔ اقبال کو اقبال نے اقبال بنایا، رضوان دعا دیے جاتی ہے دنیا، رضوان دعا اس کو دیے جاتی ہے دنیا۔ واہ کیا بات، بہت نوازش حضور۔ اقبال کو اقبال نے اقبال بنایا، رضوان دعا اس کو دیے جاتی ہے دنیا، اقبال کی تعریف کیے جاتی ہے دنیا، ایک میں ہے کہ بھر بھر کے پیے جاتی ہے دنیا۔ اور تو ایک کلام جو پڑھنا، یہ تو اقبال کی نظر کیا، تو ایک کلام اگر اور اجازت ہو تو پڑھ سکتا ہوں؟ پڑھے۔ بہت نوازش، بہت بہت مہربانی۔ ارباب اختیار سے معصومانہ سوال یہ اس کا عنوان ہے کہ صاحب ہمارے دیش میں فاقوں کا راج ہے، صاحب ہمارے دیش میں فاقوں کا راج، صاحب ہمارے دیش میں فاقوں کا راج ہے، گودام ہیں بھرے ہوئے ڈھیروں اناج ہے۔ بہت نوازش۔ صاحب یہاں پہ قتل و جوا عام ہو گیا، کا ہر کوئی امام ہو گیا۔ صاحب ہماری سنتیں ویران ہو گئیں، سب ہماری پریشان ہو گئی۔ صاحب ہمارے ملک کا کھانا خراب ہے، کیا کیا بتاؤں آپ کو کتنا عذاب ہے۔ صاحب مفعول ہو گیا، عصبت دری تو روز کا معمول ہو گیا۔ ہماری عزتیں نیلام ہو گئیں، گھر گھر ہماری بچیاں بدنام ہو گئیں۔ صاحب دلوں سے خوف خدائی چلا گیا،
इस मुल्क से तो भाई का भाई चला गया। बहुत बहुत हजूर, मैं जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ रहा हूँ कि शार्ट होता है। साहब खुद अपने आप को बर्बाद किया है, अखियार को जो जहनों में आबाद किया है। साहब मस्जिदें वीरान हो गई, उरियानियां फहाशियां पहचान हो गई। साहब तरह के मुसलमान हो गए, झूठे फरेबी साहिब ईमान हो गए। साहब दिलों में बुग़्ज़ और हसद कौन भर गया, मुल्की सलामती का कौन नुकसान कर गया। साहब हमारे हाथ में कशकोल आ गए, अगियार मुसलमानों के हर सूहे छा गए। दीमक है खा गई, चारों तरफ फिज़ाए मुसीबत है छा गई। साहिब हमें हवस ने है नाकाम कर दिया, ने इखलाक को बदनाम कर दिया। साहिब हमारे मुल्क में सूदी निजाम है, लानत में गिरफ्तार हर एक खास आम है। कीर घटाई, छोटे बड़े की हमने जो तफरीक मिटाई। साहब हमारा कोई भी मयार ना रहा, खौफे खुदा से हमको सरोकार ना रहा। साहिब हमारी नस्लों को है किसने बिगाड़ा, पाताल में बताएं हमें किसने उतारा। साहब ये किसने तमाम कर दिया, इंसानियत के नाम को बदनाम कर दिया। साहब यहाँ पे जीना क्या मरना मुहाल है, मैं क्या बताऊं आपको क्या क्या बवाल है। साहब हमारी सोच के धारे बदल गए, इस वास्ते सारे नजारे बदल गए। उस्ताद बन गए, आजाद थे जो शहरी वो सयाद बन गए। बिल्कुल साहब यहाँ पे हम तो परेशान हो चुके, इंसाफ की तलाश में खुद को है खो चुके। और सरे मकता है कि साहब हमारी मर्जी कोई जानता नहीं, अपने मुल्क को अपना कोई मानता नहीं। बहुत दूर साहब बहुत उदास है रिजवान यहाँ पर। साहब बहुत उदास है रिजवान यहाँ पर, अब सोचता है जाए तो जाए ये कहाँ पर, जाए तो जाए ये कहाँ पर। बहुत नवाज़ी हुई है। आइंदा ये कलाम दोबारा सुनाइएगा, बड़ा पॉज ऐसा लगा एक शेर को आप मोदी में तोड़ दें। बहुत तेजी में आपने अदा किया है वक्त की वजह से, मगर हमें तश्नगी रहेगी इस कलाम की दोबारा एक अल्फाज हकीकत पे मबनी, इसमें कोई राय हो नहीं सकती। आपके जज्बात की जो तर्जुमानी आपने अपने जज्बात की है, मौजूदा दौर के तकाजे के मुताबिक किए, और अल्लाह ताला अभी 4-5 शेर छोड़ दिए वक्त की वो। नहीं ये नहीं, ये छोड़ने वाले नहीं है सर, इसको बड़े इत्मीनान से हम तक पहुंचाना, हमारी रूहों में हमारी रूहों में उतारना है आपके इन इशारों को, अपनी रूहों में हमने उतारना है इन इशारों को, और ये हो रहा है। रिजवान भाई बहुत दिलसोज कलाम था, जो लोग इंतजार कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आपका प्यार है, आपका खलूस है, आप सबसे मैं सीखता हूँ अभी। नहीं बहुत अच्छा, अल्लाह ताला पूरी नस्ल में आपका ये पैगाम पहुंचे, और खासतौर पर मेहमानों में पहुंचे जो बैठे हैं। सईद हसन साहब माजत अपॉलॉजी मेरी तरफ से, आई एम सॉरी, और जज्बात से इसकी माजत चाहता हूँ, अपने जज्बात की माजत चाहता हूँ। एक बहन नरजिस रजा साहबा 45 मिनट से इंतजार में बैठी हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला मुझे इसके माफ कर दे सर, मैंने मेरी गलती है, मेरी गुस्ताखी है। मैं टाइम नोट कर रहा हूँ, वो 45 मिनट से इंतजार में बैठी हैं। अल्लाह अकबर जी। नरजिस बहन साहबा आप अपना कलाम सुनाए, और उसके बाद मुनव्वर जहां साहबा सदारती खुतबा देंगी और सदारती कलाम सुनाएंगी, फिर ज़ेबी अफा साहबा अगले ऐलान के लिए उनसे दरखास्त करूंगा। जी नरजिस रजा साहबा। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। इकबाल डे पे मुझे अंदाजा नहीं था कि आज ये प्रोग्राम है, मैंने ये गजल निकाली हुई थी तो वही पढ़ देती हूँ। छोटा सा मतलब इसमें करके
کہ نصیب نے جو دیا ہے پیارے، نصیب نے جو پاکستان کا نظریہ تھا اور ہم اس میں کس طور پہ رہ رہے یہ بھی اندازہ نہیں ہے، لیکن نصیب نے جو دیا ہے پیارے خدا کی مجھ پر عطا ہے پیارے، نصیب نے جو دیا ہے پیارے خدا کی مجھ پر عطا ہے پیارے، میرے مقدر کی ساری خوشیاں مجھے ملیں گی سنا ہے پیارے۔ ہم پاکستان بنانے والے بھی ہزاروں غلطیاں کر چکے ہیں کسی بھی معاملات میں، مانتے نہیں ہیں، مانتے نہیں ہر معاملات میں، تو مجھے معافی ملے گی اب تو یہ میرے دل کی دعا ہے پیارے، مجھے معافی ملے گی اب تو یہ میرے دل کی دعا ہے پیارے، امان میں ہے اما ملے گی، امان میں ہے اما ملے گی، یہ میرے دل کی صدا ہے پیارے، امان میں رہنے کی دعا کرتے ہیں۔ آج کل کے حالات میں ہر بندہ عزت کا طلبگار ہے، پاکستان کے یہی کہہ سکتی ہوں کہ خواب جو دیکھا تھا تو کچھ بہتر ہو، تو عشق انہوں نے بھی عشق رسول میں علامہ اقبال نے کتنے شعر کہے اور کہ اس میں ڈھال کر ہم لوگوں کی ایک پیکر بنا دیا۔ پاکستان کا وجود لانا بہت مشکل کام تھا، لے کر تو آ جاتا ہے بندہ، وجود میں لانے کے لیے کوئی چیز کہے نا دوست نہ پروپیگنڈا بنانا پڑتا ہے، سوچنا پڑتا ہے۔ درے نبی سے تو عشق کر لے، درے نبی سے یہ میرے دل کی ندا ہے پیارے، تو عشق کر لے درے نبی سے یہ میرے دل کی ندا ہے پیارے، رسول راضی ہے اللہ راضی، رسول راضی ہے اللہ راضی، یہ میرے دل نے سنا ہے پیارے۔ بے شک، بہت اعلیٰ، بہت اچھا، بہت خوب، بہت خوب، زبردست زبردست، یہ میرے دل نے سنا ہے پیارے۔ اور مقطع حضرت دہر میں سرنا جھکائے گی نرگس، اقبال نے بھی تو پاکستان بنانے کے لیے یہی تھا کہ پاکستان کا نظریہ کہ پاکستان پاک عوام اونچے رہیں، ہمارے خواب ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آج کل حالات میں۔ دہر میں سرنا جھکائے گی نرگس، دہر میں سرنا جھکائے گی نرگس، کہ یہی اس کی انا ہے پیارے۔ پاکستان یہ قوم ہے اور ایک مومن قوم کے بندے کے حساب سے یہی اس کی انا ہے پیارے، نصیب نے جو دیا ہے پیارے خدا کی عطا ہے پیارے۔ بہت جزاک اللہ، بہت شکریہ، بہت اچھا، بہت اچھا، بہت شکریہ۔ نرگس رضا صاحبہ اپنا کلام سنا رہی تھی، اس دوران اقبال گور صاحب کیا، تصدیق احمد خان صاحب نے اجمیر سے جوائن کیا، ہم دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں جی۔ میں اس سے پہلے کہ آج کی صدر کو دعوت دوں، میں سرپرست اعلیٰ زیب النساء زیبی صاحبہ سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک بار مائک پر تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں جی۔ زیب النساء زیبی صاحبہ جی بہت شکریہ، اور میں تو سمجھ رہی تھی کہ اب دوسرے پروگرام کا آغاز کرنا چاہیے، اس میں میں سنا دوں گی کیونکہ یہاں 9 تو بج ہی گئے ہمارے جی۔ پھر منور جہاں صاحبہ سے گزارش ہے کہ وہ اپنا صدارتی خطبہ اور چند اشعار خوبصورت انداز میں، اور پھر ہم اگلے انتظامیہ کے حوالے کرتے ہیں جی۔ اب یہ جی اگلے پروگرام شروع کرتے ہیں۔ وسیم بھائی بھی نظر نہیں آ رہے ہیں تو ہم ہی لے کر آگے بڑھیں گے تھوڑا پروگرام۔ بہت اچھی ماشاء اللہ سے بہت اچھی محفل رہی، اور اقبال کے فلسفہ انسانیت اور آج منور جہاں صاحبہ آپ کی صدارت میں ریکارڈ بن گیا ہے، 17 لوگوں نے کلام پیش کیا جی۔ جی ماشاء اللہ، تو علامہ اقبال کا ہے اس میں، اور اس کی تفصیل کے ساتھ اشعار پڑھے گئے، اور اقبال کے نزدیک انسان کی عزت، وقار اور روحانی بلندی کے بنیاد پر ان کی ذات اور کردار اور نسل، رنگ، زبان، قوم اقبال نے پوری قوت سے بات کہی۔ انسانیت ایک ہے، اور انسان کا رشتہ، اصل رشتہ روحانی اور اخلاقی ہے، نہ کہ جغرافیہ یا نسلی۔ اقبال کا فلسفہ انسانیت جو ہے وہ کہتے ہیں انسان جو ہے کائنات کا خلیفہ ہے۔ اقبال کے نزدیک انسان جسم نہیں بلکہ ایک روحانی وجود ہے جس کے اندر
جس کے اندر خدا سے رابطے کی صلاحیت رکھی گئی ہے. کچھ اشعار سنا دیتی ہوں. زندہ صبا جہاں میں رہے اردو کی زبان. یہ اردو کے لیے سنا رہی ہوں. زندہ صبا جہاں میں رہے اردو کی زبان، موجود ہیں ابھی یہاں کچھ ایسے مہربان. بزم سخنور میں بہت اس کا اہتمام ہے. بزم سخنور میں بہت اس کا اہتمام، جس کے سب کے دم سے ہے اردو کی کہکشاں. سب کے دم سے یہ اردو کی کہکشاں. دنیا میں سب سے پیاری زبان، دنیا میں سب سے پیاری یہ اردو زبان ہے. اہل سخن کے آبرو اور اس کی شان ہے. اردو پہ نازا کیوں نہ منور رہوں سدا، اردو میری زمین میرا آسمان ہے. بہت اچھا. اردو میری زمین میرا آسمان. ماشاء اللہ، بہت اچھا. آپ سب کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے برداشت کیا. نہیں بہت اچھا. سلامت رہے. میری تفسیر معذرت کے لوگوں کو انتظار کرنا پڑا میرے بیچ میں مسلمانوں کی وجہ سے. نہیں کوئی بات نہیں ہے سعید اسلم بھائی، کوئی بات نہیں. جو پروگرام اچھا چل رہا ہو تو اچھا لگتا ہے. آپ تو ماشاءاللہ جس طرح دعوت دیتے ہیں، توجہ سے شعر سنتے ہیں، یہ بڑی کمال کی بات ہے. ورنہ خاموش کرتے لوگ ہمیں داد دیتے، ہم کسی کو داد نہیں دیتے. بڑا افسوس ہوتا ہے اس بات پر. تو یہ بڑی اچھی بات ہے. آپ مجھے واقعی میں اس کا وقت کی وجہ سے بالکل صحیح اور بالکل ٹوکنا چاہیے. آپ کی آمد ہمارے لیے بڑی خوشی کا باعث ہوتی ہے. نہیں میرے لیے اصلاح، ہر کے لیے، میرے لیے اسپیشلی اصلاح ضروری ہے. اور بالکل یہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میں سیکھتا ہوں کسی چیز سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے بڑوں سے، چھوٹوں سے. اچھا اب ہم دوسرے مرحلے میں جا رہے ہیں. اب ہم یہیں کو اس کو اسی طرح کنٹینیو کرتے ہیں. ہمیں نعت اور ابھی ہم نہیں لیتے، اور اس پروگرام کو اسی طرح یہاں سے کنٹینیو کرتے ہیں، کیونکہ وہ پروگرام چل ہی رہا ہے. اب تنویر گل بھائی چونکہ ہمارے آئے نہیں ہیں، ہم انہی سے آغاز کرتے ہیں. وسیع بھائی آپ شاید کہیں بزی ہیں، تو مقبول بھائی اس پروگرام کو کنٹینیو کیجیے اور دوبارہ سے ہمارے جو شعراء ہیں انہیں مدعو کیجیے. مجھے بھی مدعو کر لیجیے گا، میں بھی کلام پڑھتی ہوں. اور اگر وسیع بھائی آ جائیں تو انہیں آپ ان کے حوالے کر کے پھر آپ بے شک رخصت چاہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آ گئے چلے وسیع بھائی آ گئے. چلے میں اتنی دیر سے فون کیے جا رہی تھی، میں نے کہا کہاں ہے. چلے جی اس وقت ہم صدارت جو ہے مقبول شاکر بھائی کو دیتے ہیں. میں شامل ہو جاؤں گا. آپ بیٹھ سکیں مقبول بھائی، آپ جتنی دیر بیٹھ سکیں، اور پھر اس کے بعد بے شک کوئی بات نہیں، کوئی اور بھی سنبھال سکتا ہے. جی جب آپ کہہ دیتی ہیں تو پھر بہت محبت پھر آپشن نہیں رہ جاتا کہ ہم اٹھ جائیں. جی جی بیٹھے ہیں جی. تھینک یو جی. جی اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی بھائی کلام پڑھ کے جائیے. ہم ڈائریکٹ کنٹینیو کر رہے ہیں پروگرام. ٹھیک ہے. نظامت جی مالک محمود شاکر صاحب، خوبصورت لب و لہجے کے مالک، مخملی آواز ان کی، خوبصورت انداز نظامت کر رہے تھے. یہ دوستوں اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے، جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ آج ہم سب لوگ یوم اردو کے حوالے سے بھی پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یوم پیدائش ہے آج، تو پوری دنیا میں آج بھی ماشاءاللہ صبح ایک پروگرام تھا تو میں نے بھی شرکت کی اور اس میں بھی نظامت کے فرائض انجام دیے. آئیے دوستوں اس پروگرام کو آپ پڑھاتے ہوئے ہماری اس محفل کے صدارت کر رہے ہیں جناب مقبول شاکر بھائی. مقبول شاکر صاحب صدارت کر رہے ہیں. واہ مقبول شاکر بھائی کر رہے ہیں. اور تصدیق احمد بھائی کی آپ مہمان خصوصی ہیں ہمارے اس پروگرام میں، تصدیق احمد بھائی. اور مجھے ابتدا میں بلا لیجیے گا، میں تھوڑا سا بات کرتی ہوں علامہ اقبال کے حوالے سے، پھر کلام پیش کریں. ٹھیک ہے، بہتر. دوستو ہماری خوش نصیبی کہ اس محفل کی صدارت کر رہے ہیں مقبول شاکر صاحب، خوبصورت لب و لہجے کے شاعر، ناظم اور بہت اچھے انسان، اور سب کو ایک جا کرنے والی شخصیت کا نام مقبول شاکر صاحب ہے. آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں دوستو. ہمارے بیچ میں جہاں تک دیکھ پا رہا ہوں، السلام علیکم.
جی جی وعلیکم السلام، خوش آمدید شمشاد بھائی۔ رضوان صاحب موجود ہیں، فیض علی صاحب موجود ہیں، دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ منور جہاں صاحبہ ہیں، شمشاد شاد صاحب ہندوستان سے جڑ چکے ہیں، موجود ہیں، علی شاہ احمد شاہ صاحب ہیں، اور فریہ باجوہ صاحبہ ہیں، اقبال گوہر صاحب ہیں، مقبول شاکر صاحب جو کہ اس محفل کی صدارت کر رہے ہیں، تصدیق احمد خان صاحب موجود ہیں، محمد شیراز انجم صاحب موجود ہیں پاکستان سے۔ دوستو میں وقت نہ لیتے ہوئے محترمہ زیبین صدیقی صاحبہ کو مدعو کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ زیبین صدیقی صاحبہ علامہ اقبال صاحب کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو کریں اور پھر اپنا کلام بھی پیش کریں۔ مجھے یہ 4 شعر یاد آ رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان 4 مصروں سے آپ کا خیر مقدم کروں، اور کہا ہے کہ منزل کی جستجو ہے تو رستہ نہ چھوڑیے، منزل کی جستجو ہے تو رستہ نہ چھوڑیے، اپنے ہدف کو آپ ادھورا نہ چھوڑیے، اپنے ہدف کو آپ ادھورا نہ چھوڑیے، آنسو نہ پہنچ پائیں تو دل سے لگائیے، آنسو نہ پہنچ پائیں تو دل سے لگائیے، روتا ہوا کسی کو بھی تنہا نہ چھوڑیے، روتا ہوا کسی کو بھی تنہا نہ چھوڑیے۔ مائک پر زیبین صدیقی صاحبہ اپنا کلام پیش۔ بہت شکریہ ڈاکٹر محمد وسیع بیگ بلال ہمارے ساتھ نظامت کر رہے ہیں۔ اب ہمارے پروگرام کی خبر انٹرنیشنل کے ذریعے منعقد کیا جا رہا ہے، اور اس پروگرام کی صدارت جیسا کہ آپ سب کے علم میں مقبول شاکر بھائی اس پہلے والے پروگرام کی نظامت کر رہے تھے۔ 7 بجے سے ہمارے درمیان سے 7 سے 8 اور پھر 8 سے 9 اور اب 9 سے ہمارے پروگرام کا دوبارہ پھر آغاز ہو چکا ہے۔ میں اپنا پہلے تھوڑا سا آج ہمارا علامہ اقبال کے حوالے سے خصوصی پروگرام چل رہا ہے تو تھوڑا سا ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے میں اپنا کلام پیش کرتی ہوں، اور ابھی میں نے 4 مصرے پڑھے تھے وہی اسی سے آغاز کرتی ہوں۔ کلام اقبال کے موضوعات و نظریات و افکار، ردب اللسان ان کا تو سارا جہان ہے، خود اپنی شاعری کا وہ ایک آسمان ہے، وہ شاعری کا ایک ستارہ ہے ارجمند، بزم جہاں میں نام ہے ان کا تو سر بلند۔ علامہ اقبال کی شاعری کے موضوعات اور فکر و نظریات کا احاطہ کیا جائے تو یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ ان میں زندگی کے مختلف نو پہلوؤں کے متنوع رنگ ہمیں نمایاں نظر آتے ہیں۔ ان کا کلام اعلیٰ اخلاقی قدر و انسانی عظمتوں فلسفہ حیات کا آئینہ دار ہے، جس میں انسان اور انسانی زندگی سے متعلق انفرادی اور اجتماعی سوچ و فکر اور ان کے مسائل و مشکلات اور معاملات کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے، اور نہ صرف تذکرہ ملتا ہے بلکہ ان کا حل بھی ہمیں اس میں نظر آ جاتا ہے۔ انہوں نے بنی نوع انسان کو حیات نو کا پیغام دیا، مسلمانوں کے فکر و احساس کو ترجمانی دی، آپ نے قوم اور نئی نسل کو توحید و رسالت، معرفت و شریعت اور طریقت کا ادراک دیا، اور آپ کہتے ہیں شب گریزاں ہوئی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ قرآن حکیم، احادیث اور احکام الہی کی تشریح و تفسیر کے ذریعے نسل نو کی جو روحانی آپ نے تربیت کی اور مذہبی ہم آہنگی، باہمی اتفاق و یگانگت اور قومی وحدت و یکجہتی اور ملت اسلامیہ کے عروج کے جو نقاط آپ نے واضح کیے، آپ نے ان کو قرآنی مضامین کو آپ نے اپنے کلام کا حصہ بنا کر انسان کی خوابیدہ صلاحیتیں جو تھیں انہیں بیدار کیا، اور اسے کردار کی افضلیت اور اپنی برتری کا احساس دلایا۔ علامہ اقبال عام آدمی کو مرد خدا، مرد مومن، بندہ آفاقی، مرد کامل کے روپ میں اور اشرف مخلوقات کے مرتبے پر سرخرو دیکھنا چاہتے ہیں، ایسا مرد مومن جس کے گفتار اور کردار میں تضاد نہ ہو، جو آج ہم میں سے ہر شخص کے نظر آتا ہے، ہم خود بھی اس کا حصہ ہیں، تو کردار اور گفتار میں